عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج اس 10ویں جماعت کی اس اردو کتاب میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرزا محمد یاسین بیگ کی نظم شکست انتظار۔ شکست انتظار کی ہم آج یہ نظم پڑھنی ہے اور اس کی تشریح بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ تو شکست انتظار، چونکہ شکست انتظار مثلا ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اداسی اور نا امیدی پر مبنی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہوئی، یعنی جس میں نا امیدی ہو یا ذہنی کیفیت ہو، اداسی ہو، تو اسے شکست انتظار کے نام سے شکست انتظار کا نام شاعر نے دیا ہے، مرزا محمد یاسین بیگ نے۔ تو یہ جو نظم انہوں نے قلم بند کی ہے، اس کے پہلے اشعار جو ہیں وہ ہے: گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے، خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتے، چراغے راہ کی مانند صبح و شام جلے، کوہر میں لپٹی ہوئی مل گجی فضاؤں میں۔ تو دراصل یہ مرزا یاسین بیگ کی نظم شکست انتظار ایک علامتی نوعیت کی نظم ہے۔ اس میں مطلب خزان رسیدہ چناروں کے ان زرد پتوں کا چراغ راہ کی مانند صبح و شام جلنا وغیرہ اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ تو شاعر اس نظم کی ابتدا میں ایسے ہی چنار کے درخت کے زرد پتوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی چنار کے جو پتے موسمی خزاں میں جب زرد ہوتے ہیں، جو موسمی خزاں کے سبب زرد پڑ گئے، یعنی موسمی خزاں میں جب یہ چنار کے پتے زرد پڑتے ہیں، یہ خزاں زدہ درخت گلی کے موڑ پر ایک مسجد کے مینار کے نیچے ہے۔ چنار کے زرد پتے صبح و شام راستے کے چراغ کی مانند جل رہے ہیں۔ چنار کے پتے موسمی خزاں میں زرد ہوتے ہوتے سرخ ہو جاتے ہیں اور روشن چراغ کی مانند دکھائی دینے لگتے ہیں۔ پتوں کا یہ رنگ آتش چنار کہلاتا ہے۔ شاعر نے اسے راستے کا چراغ کہا، یعنی کہ مرزا محمد یاسین بیگ نے ان پتوں کو، جو چنار کے وہ پتے جو وقت گزرنے کے ساتھ زرد پڑتے ہیں، تو ان پتوں کو انہوں نے چراغ سے تشبیہ دی ہے کہ چراغ جس طرح روشنی دیتا ہے ایک راہ میں، تو اسی طرح یہ زرد پتے بھی روشنی دیتی ہے ایک راہگیروں کو، چلنے والے کو، راستے میں چلنے والوں کو۔ تو اسی طرح اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے: نظر نواز نظاروں کے داغ تلے نہ ملے، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹے، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تلے نہ ملے، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے، گلی کے موڑ پر اس سامنے کی کھڑکی میں۔ تو شاعر کے مطابق گرد و غبار سے آلودہ فضا کوہر میں لپٹی ہوئی ہے، یعنی کوہر پڑی ہوئی ہے۔ ایسے ماحول میں کچھ سوجتا نہیں ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ اس گرد و غبار سے آلودہ فضا میں وہ نظارے جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں، ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، یعنی جو زندگی کی بنیادی اور بہت اہم ضروریات ہیں وہ اس دھندلے ماحول میں میسر ہوتی نظر نہیں آتی۔ یعنی ان اشعار میں مرزا محمد یاسین بیگ نے اس فضا کا ذکر کیا ہے جس میں کوہر ہوتی ہے، جس میں صبح ایسی دھند ہوتی ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو
شاعر کے مطابق انسان کچھ دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کی وہ خواہش ادھوری رہتی ہے، اس کا وہ دھندلا ماحول میں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس کے بعد جو شعر اس میں ہے وہ کیس منتظر وہ بے قرار بیٹھا ہے، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، دھڑکتے دل سے سری رہ گزر بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لے لے، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لے لے۔ تو شاعر کے مطابق حق تلفی اور استحصال کی اندھیری رات ختم ہونے کو نہیں آتی، یعنی کہ استحصال جو ہو رہا ہے، حق تلفی جو ہو رہی ہے، یہ اندھیری رات ابھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ جس طرح زمین پر ہر شے نا امیدی اور محرومی کا منتظر، یعنی کہ جس طرح ہر چیز یہاں پر نا امیدی اور محرومی کا منظر پیش کرتی ہے، اسی طرح آسمان میں چمکتے ستاروں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے اور سیاہی آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے میں ایک گلی کے موڑ پر سامنے کی ایک کھڑکی میں کیس بیٹھا ہے، جو کیس بے چینی سے اپنے محبوب کا انتظار کر، یعنی ایک عاشق بیٹھا ہوا ہے جو بڑی بے چینی سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ کیس بے چین ہے چونکہ یہ عاشق بڑا ہی بے چین ہے، اس کی نظریں نہایت بے چینی کے عالم میں محبوب کی راہ دیکھ رہی ہے اور وہ اضطراب کی حالت میں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ راستے میں بیٹھا محمل لیلا کا انتظار کر رہا ہے، یعنی محمل لیلا کا انتظار کر، جو اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتا، جو اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو وہ شاید اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ لیلا، یہ کیس، یہ عاشق شاید اس بات سے بے خبر ہے کہ اگر محمل لیلا ایک بار گزر گیا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، یعنی ایک بار وہ اگر اس کے سامنے سے گزرا، اس کا وہ محبوب، وہ شاید دوسری بار لوٹ کر نہیں آئے گا، یعنی زندگی میں جو کچھ کھو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے شاعر کے مطابق کہ زندگی میں جو کچھ بھی انسان کھوتا ہے وہ اسے دوبارہ نہیں ملتا۔ کیس موجودہ دور کی معاشی بدحالی کے شکار بے روزگار نوجوانوں کی علامت ہے، یعنی جو یہ کیس ہے، جو یہ عاشق ہے، یہ اس دور کی ان معاشی بدحالی کے شکار بے روزگار نوجوانوں کی علامت ہے، ان کی مثال ہے، جو لیلا کا انتظار اور لیلا ذریعہ معاش، جو اپنی لیلا کا انتظار کر رہے ہیں، وہ نوجوان، وہ بے روزگار نوجوان اپنی لیلا کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے لیلا ذریعہ معاش ہے، روزگار ہے، نوکری ہے، امید اور خوشحالی کی علامت ہے، جس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا، یعنی اس کے کوئی نام و نشان، کوئی امید نہیں ہے اس دور میں کہ ان بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے، اس لیے ان کے لیے جو لیلا ہے وہ انہیں کبھی واپس نہیں آ سکتی، ایک بار ان کے سامنے سے گزرے تو کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آج کا لیسن شکست انتظار نظم کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔